شب قدر کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کون سے ایسے اعمال کرنا چاہیے جس سے ہمیں شب قدر حاصل ہو سکے۔ شب قدر کی کوئی فکس ڈیٹ نہیں ہے، کوئی فکس دن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے پورے مہینے میں کبھی بھی شب قدر کو رکھا ہے، اسی لیے ہمیں پورے رمضان عبادت کرنا چاہیے، اور خاص طور پر رمضان کے اخیر عشرے میں، اور اخیر عشرے میں بھی طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فکس کیوں نہیں کیا، کوئی ایک دن کیوں نہیں بتایا؟ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ رمضان میں اگر یہ فکس کر دیا جاتا کہ یہ رات شب قدر ہے تو ظاہر ہے پھر آدمی اسی دن میں عبادت کرتا اور باقی رمضان غفلت میں گزار دیتا، تاکہ عبادت کا شوق باقی رہے، لوگ عبادت میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، خوب دل لگا کر عبادت کریں، اور رمضان کی جو برکتیں ہیں وہ ہم سب کو حاصل ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک ڈیٹ فکس نہیں کی کہ اس دن میں شب قدر ہوگی، اس تاریخ میں شب قدر ہوگی، تاکہ لوگ پورے رمضان خوب نیکیاں اپنے نام اعمال میں درج کرا سکیں۔ البتہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں ہم راتوں میں عبادت کریں، اور پوری رات نہیں ہو سکتا تو کوئی بات نہیں ہے، کچھ حصہ رمضان کی راتوں میں عبادت کریں، اور خاص طور پر رمضان کے اخیر عشرے میں عبادت کریں، اور رمضان کے اخیر عشرے میں بھی طاق راتوں میں جو یہ 5 راتیں ہیں اس میں ہم خوب عبادت کریں۔ اور عبادت کرنے کا کوئی طریقہ شریعت نے خاص نہیں بتایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شب قدر کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، بس اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں فاعفو عنا، اور اپنے گھر والوں کو شامل کر کے کہیں، کیونکہ فاعفو عنا جب ہم کہیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا اے اللہ ہم سب لوگوں کو معاف فرما دے۔ اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں فاعفو عنا یا کریم، اے کریم پروردگار تو ہم سب لوگوں کو معاف فرما دے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شب قدر کی یہ دعا بتائی، اسی لیے ہمیں اور آپ کو ویسے تو رمضان کی ساری راتوں میں ہمیں عبادت کرنا چاہیے، اور اگر پوری رات عبادت نہیں کر سکتے تو تھوڑی بہت عبادت تو ضرور کریں۔ تھوڑی بہت بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کریں کہ عشاء کی نماز ہم لوگ جماعت سے پڑھیں، 20 رکعت تراویح پڑھیں، 20 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد کچھ نفل نمازیں، تھوڑی بہت قرآن مجید کی تلاوت کر کے ہم سو جائیں، پھر سحری سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں اور تہجد کی نماز پڑھیں، تھوڑا بہت قرآن پڑھ لیں، دعا کریں، اور اس کے بعد سحری کر لیں، فجر کی نماز پڑھ لیں۔ کیونکہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا وہ ایسا ہے جیسے پوری رات عبادت کرنے والا۔ اسی لیے یہ جو میں نے چیزیں بتائیں اس کا ہمیں خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر جب رمضان کا اخیر عشرہ آ جائے نا تو پھر ہمیں عبادت بڑھا دینی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا اخیر عشرہ آتا تھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور دنوں کے مقابلے رمضان میں شروع کے 10 دن، پھر بیچ کے 10 دن، رمضان میں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام عبادت فرماتے تھے اس عبادت میں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام بڑھوتری کر لیتے تھے، حضور کی عبادت اور بڑھ جاتی تھی رمضان کے اخیر عشرے میں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے کہ بھائی اٹھو چلو عبادت کر لو، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کمر باندھ لیا کرتے تھے۔ کمر باندھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوب ایک دم ہمت چاق و چوبند کے ساتھ کہ مجھے خوب ڈٹ کر عبادت کرنی ہے، اس طرح سے حضور تیاری فرماتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان کے اخیر عشرے میں ہم خوب عبادت کریں، اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں۔ بیوی اب تک سوتی رہی راتوں میں تو کوئی بات نہیں، اب جگا دو کہ اہلیہ محترمہ یہ رمضان کا اخیر عشرہ چل رہا ہے، جاگ جاؤ، اپنی بہن کو جگاؤ، بھائیوں کو جگاؤ، ماں کو جگاؤ کہ یہ رمضان کا اخیر عشرہ ہے، جاگ جاؤ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ چلو اٹھو عبادت کر لو۔ خاص طور پر جو لیلۃ القدر کی 5 راتیں ہیں اس میں تو ہم سب لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے،
اور اپنے گھر والوں کو بھی اہتمام کروانا چاہیے۔ جیسے میں نے کہا کہ پوری رات عبادت نہیں کر سکتے تو کوئی دقت والی بات نہیں ہے، لیکن جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ۔ اور اس سلسلے میں بہتر طریقہ یہ ہے لیلۃ القدر کی راتوں میں عبادت کرنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی عبادات کے کام ہیں ان میں سے تھوڑی تھوڑی عبادت کریں۔ مثال کے طور پہ تھوڑا قرآن پڑھ لیں، تھوڑی نفل نمازیں پڑھ لیں، تھوڑا درود شریف پڑھ لیں، 1 آدھ تسبیح جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ کی پڑھ لیں، استغفار کی پڑھ لیں، کلمہ طیبہ کی پڑھ لیں، اور پھر ایک حصہ دعاؤں کے لیے بھی رکھیں، تاکہ جتنی بھی عبادات کے کام ہیں سب کا ثواب ہمیں مل سکے اور لیلۃ القدر میں ان عبادات کو کرنے والوں میں ہم شامل ہو جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا فاعف عنی، دونوں ٹھیک ہے، تو اس دعا کو بھی ہمیں خوب مانگنا چاہیے۔ کیسے مانگنا ہے؟ جب ہم دعا مانگیں گے تو اس کو خوب مانگیں، اللہم انک عفو، اور اس کا ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے۔ اسی طرح سے بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے بھی ہم اس دعا کو مانگ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ افطاری بنا رہی ہیں کچن میں، تو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اردو میں بھی اس کو مانگیں، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ تو ہم سب لوگوں کو معاف فرما دے، بچوں کو معاف فرما دے، بیوی کو معاف فرما دے، شوہر کو معاف فرما دے، خوب مانگیے۔ اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ جو سنت سے ثابت چیزیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں انہی کو کریں۔ اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا پر خاص نمازیں، خاص چیزیں شب قدر میں پڑھنے کو بتائی جاتی ہیں ان سے بچیے، کیونکہ شب قدر کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حضور نے دعا بتائی ہے بس یہی دعا ہے جو شب قدر کی خاص ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، دعائیں بھی حضور شب قدر میں خوب مانگا کرتے تھے، اور رمضان کے آخر عشرے میں تو حضور کی عبادت دوسرے دنوں کے مقابلے میں خوب بڑھ جایا کرتی تھی، بستر چھوڑ دیا کرتے تھے، بستر پہ حضور نہیں آتے تھے، خوب عبادت۔ اور حضور کی تو عام دنوں کی عبادت کا یہ حال ہوتا تھا، حدیث شریف میں آتا ہے حتی یتورمت قدماہ، کہ حضور کے قدم مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ یہ حضور کی عام دنوں کی عبادت ہوا کرتی تھی۔ پھر رمضان کی عبادت سوچیے آپ کتنی زیادہ ہوتی ہوگی، پھر رمضان میں بھی اخیر عشرے کی جو عبادت ہوتی تھی وہ رمضان کے دوسرے دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتی تھی، تو آپ غور کیجئے کہ اس کا کیا عالم ہوتا ہوگا، ہے نا۔ اسی کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کمر باندھ دیا کرتے تھے، ایک دم ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہوتا ہے نا، ایک دم چستی کے ساتھ کہ بھائی اب تو مجھے ڈٹ کے یہ کام کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوب عبادت کیا کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان 5 راتوں میں ہم عبادت کریں۔ جو شخص بھی عبادت کرے گا انشاءاللہ اس کو لیلۃ القدر حاصل ہو جائے گی۔ پوری رات لیلۃ القدر ہوتی ہے یا ادھوری رات لیلۃ القدر ہوتی ہے؟ ان 5 راتوں میں بھی کون سی رات میں کون سا حصہ لیلۃ القدر کا ہوتا ہے یہ بھی آپ لوگ بہت پوچھتے ہیں۔ تو دیکھیے پوری رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے۔ ان 5 راتوں میں ظاہر ہے کوئی پوری رات جاگ کر عبادت کرے گا تو جو جتنا زیادہ کرے گا وہ اتنا زیادہ پائے گا، جو جتنا کم کرے گا وہ تو اس کو اتنا کم حصہ ملے گا لیلۃ القدر کا۔ لیکن لیلۃ القدر کی پوری رات ہوتی ہے، رات میں کوئی پرٹیکولر حصہ لیلۃ القدر کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ پوری رات شب قدر کی ہوتی ہے۔ تو آپ کی اگر ہمت ہے پوری رات عبادت کرنے کی تو بہت اچھی بات ہے بھائی، پوری رات جاگیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے ہی اپنے آپ کو تھکانے کا، اپنے آپ کو کھپانے کا، اللہ کی عبادت میں اپنی نیند کو قربان کرنے کا، اللہ کی محبت میں کھانے پینے کو چھوڑنے کا ہے ہی یہ مہینہ، اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دینے کا۔ اسی لیے اگر پوری رات کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، پوری رات نہیں کر سکتے 2 گھنٹے 3 گھنٹے آدھا گھنٹہ 15 منٹ کچھ کر سکتے ہوں، کچھ نہ کچھ کریے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہانہ چاہیے مغفرت کا، اللہ تعالیٰ کو بہانہ دیجیے آپ رحمت نازل کرنے کا، لیکن آپ کوئی بہانہ ہی نہ دیں تو پھر یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی۔ تو اس طرح سے آپ شب قدر کو حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔